السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 3 ستمبر کی کال لے کر. اچھا جناب، آج کا سیشن کا چارٹ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مارکیٹ کا آغاز تو ریگولرلی تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ میں ہو جاتا ہے، اور بس وہ ایک امیدیں ہوتی ہیں شاید جو پوری رات گفتگو ہوتی ہے واٹس ایپ گروپ میں، تو اس میں کچھ پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں، مگر نہ اس میں والیوم ہوتا ہے نہ مومنٹم ہوتا ہے. اور یہی آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب 78,885 847 کو وہ توڑتا ہے، حالانکہ اس ایریا میں اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور تقریباً 11 بجے تک وہاں اس ایریا میں وہ وہاں رہا، بلکہ 11 بجے تک. پھر جب وہاں سے گرتا ہے تو 12:30 بجے ایک لو بنا دیتا ہے 78,240 کا، اور پھر کچھ ریکوری لیتا ہے، جس کو میں ریکوری تو نہیں کہوں گا، بلکہ جو ایک فری فال جیسی سچویشن بنی تھی تقریباً آدھے پون گھنٹے میں 11:15 سے 12 سوا 12 تک، تو اس کا پل بیک لگتا تھا وہ، اور مارکیٹ 78,485 445 ایریا کے قریب آتی ہے، اور پھر دوبارہ نیچے گر جاتی ہے. اور آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح ایک چھوٹا چھوٹا پل بیک لیتی ہوئی نیچے جاتی ہے، اور پھر 205 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو جاتی ہے. شروع سے ہی مارکیٹ میں نہ مومنٹم بنا، اور وہی وجہ تھی کہ مارکیٹ میں ایگزارشن دیکھی گئی. اور اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں والیوم بھی 24% کم ہو گئے، تو کوئی خاص بات نہیں تھی. آج پریشر آٹو سیکٹر میں بھی نظر آیا، اور سب میں زیادہ جو مسئلہ نظر آ رہا تھا وہ کچھ چند اسٹاک کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں کہ ان کی رپورٹ غلط آ گئی. بلکہ ایک تو دیوان فاروق موٹر کا ایک لیٹر بھی آیا کہ ایک فیک رپورٹ جاری کی گئی ٹاپ لائن سیکیورٹی کے نام سے، جو کہ ٹاپ لائن سیکیورٹی نے اس کی تردید بھی کر دی. اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ یقیناً انویسٹر کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو پریشان کرتی ہیں. تو اس کا سب میں بہترین حل یہ ہے کہ بے شک اگر آپ کو کوئی ایسی ایکسائٹنگ یا ڈپریسنگ خبر اس طرح کی ملے بھی، تو اپنے ٹیکنیکل ٹریگرز پر بڑی توجہ دیں. اگر ٹیکنیکل ٹریگرز آپ انٹیکٹ رکھیں گے اور اس کے ساتھ فوکس رہیں گے، تو ایسی انفورسین سچویشن میں آپ کوئی بڑا نقصان نہیں کریں گے. اسی لیے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لیولز کے بارے میں، چاہے انڈیکس کی کال ہو یا اسکرپ کی کال ہو، اس میں لیول پہ بڑی توجہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں لیولز میں بھی، اور چارٹ پہ بھی مجھے کچھ زیادہ تبدیلیاں نظر نہیں آئیں. کل ہم بات کر رہے تھے جو ویکنڈ کی کال تھی اس میں کہ مارکیٹ ایک رینج میں ہے، تو ابھی تک اس رینج سے باہر تو نہیں نکلی ہے، مگر اس رینج کی لوور لمٹ کی طرف جانے کی کوشش کی. یقیناً 205 پوائنٹ جب نیچے آئی ہے، اور مارکیٹ کی کلوزنگ ایسی ہے جو تھوڑی سی پریشانی کی طرف پوائنٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ٹیکنیکلی کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نظر نہیں آئیں. ویسی ہی صورتحال ہے، لو مومنٹم، ہیزیٹنٹ والیوم، اور مارکیٹ میں چند اسٹاک کے بلبوتے پر انڈیکس رکنے کی کوشش کرتا ہے. اور باقی آج خاص طور پہ حالانکہ انڈیکس اتنا نہیں گرا ہے، صرف 205 پوائنٹ، مگر اگر آپ وہ دیکھیں اسٹاکس کی کیفیت کو دیکھیں کہ اسٹاکس کتنے گرے ہیں، تو آپ کو وہ بہت زیادہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو والیوم بھی 24.44% گر گیا، اور اسٹاک بہت سارے نیگیٹو میں نظر آئے. تو یہ تھوڑی سی پریشان کن بات یقینی طور پہ ہے اگر ہم ایڈوانسر اور ڈکلائنرز کی بات کریں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہمیں کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، دوسرے جو بات ہے کہ اس میں اسپیسیفکلی جو آٹو سیکٹر تھا اس میں بہت زیادہ گراوٹ نظر آئی، اور باقی کچھ اسٹاک اس میں بھی اسٹرگل کرتے نظر آئے. اوورآل انڈیکس کے پریشر کا اثر تو سب پہ پڑتا ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ انویسٹر کا رد عمل جو تھا وہ مزید ہیزیٹنٹ تھا،
اور آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ جو پینی اسٹاک ہیں ان میں بھی کافی ساروں میں پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے، اور آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں ان میں سے کچھ اسٹاک ان ریومر کا حصہ بھی ہیں۔ تو بہرحال اب اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو اگر مارکیٹ 78,280 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو 78,114 یا 78,000 تک تو مارکیٹ بآسانی جا سکتی ہے، اور عین ممکن ہے آغاز میں مارکیٹ آپ کو یہ لو دکھا دے۔ پرابلم شروع ہو جاتی ہے اس ایریا کے نیچے 78,114 یا 78,000، یہ ٹوٹتا ہے تو پھر مارکیٹ کو دقت ہوگی ریکوری کرنے میں، اور مارکیٹ میں ایگزاسشن تھوڑی بڑھ جائے گی، اور اگر 78 کے نیچے جس طرح میں نے کہا ٹریڈ کرتی ہے تو میرے خیال میں مارکیٹ میں پھر ایگریشن بھی آ سکتا ہے تھوڑے سے مزید والیوم کے ساتھ، جیسے والیوم ابھی چل رہے ہیں اس کے مقابلے میں والیوم بڑھ سکتے ہیں، اور یہ والیوم یقیناً تھوڑی سی ایک فیئرڈ سیلنگ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اوور آل سچویشن ہے۔ تو اگر آپ ذرا غور کریں پچھلی کالوں کو، اس کو ملا کے دیکھیں تو بہت زیادہ فرق انڈیکس میں نہیں آیا، اور اگر آپ بلز کے ریسکیو کی بات کریں کہ بلز کہاں سے ریسکیو کر سکتے ہیں، تو ویسے تھوڑی بہت امید تو مجھے شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کا ایک لیول ہے 78,722 کا، مگر بہتر ہے کہ 79,000 کے اوپر مارکیٹ ریٹ کرے تو بلز شاید کچھ کریں گے، اس کے بغیر بلز کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر مارکیٹ دوبارہ اوپر کھلتی بھی ہے تو واپس شاید نیچے کی طرف آئے گی۔ اور یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، وہ جو آن گوئنگ نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کارپوریشنز کے حوالے سے خبریں، پھر ان پر جو اپڈیٹ آئی ہیں، خاص طور پہ دیوان فاروق موٹر نے تو لیٹر جاری کر دیا، اب باقیوں پر کچھ پہ بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم ان کی آتھینٹسٹی کیا ہے، کہ کیا واقعی ان پہ تفتیش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ان میں کافی سارے اسٹاکس کے نام آ رہے ہیں، تو اب یہ ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جس طرح سیاسی طور پہ سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ فیک پروپیگنڈا عروج پر ہوتا ہے آج کل، اب وہی ویسا ہی فیک پروپیگنڈا جو ہے، یا جس کو ہم ریومرز کہہ سکتے ہیں، وہ ہماری مارکیٹ کے لیے بھی بن رہا ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایک بہت شدید تھریٹ ہے، کیونکہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ خبروں کو دیکھ کر ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو پوری رات بیٹھے واٹس ایپ گروپ پہ یہ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے وہ صبح ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک ٹریپ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو میرا تو مشورہ صرف یہی ہے کہ کوئی بھی خبر ریومر سنتے ہیں تو اس کی آتھینٹسٹی کو چیک کریں، کسی اچھے ہاؤس کے ڈائریکٹ رپورٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہاؤس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو آپ کو بھیج رہا ہے تو ہمیشہ رپورٹ کی کریڈیبلٹی کو چیک کیجئے۔ اور نمبر دوسرا طریقہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا، کہ اگر ایسی صورت ہو بھی تو جو آپ کا ٹیکنیکل ٹریگر ہوتا ہے اس پہ اگر آپ ریجڈ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے میرا اسٹاپ لاس یہ ہوگا، اگر یہاں سے یہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے بعد ریومر پازیٹیو ہو یا نیگیٹو مجھے نکلنا ہے، اگر آپ کے ذہن میں ٹیکنیکل کی اہمیت اجاگر ہو گئی تو پھر اگر ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے یا ایسا کوئی فیک پروپیگنڈا ہوتا بھی ہے تو آپ اپنے ٹریڈ کو بچا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مارکیٹ کہیں نہیں جاتی، جاتا ہمارا پیسہ ہے، اگر مارکیٹ نیچے بھی چلی جائے تو پھر بھی آپ دوبارہ خریدنے کا چانس ہمیشہ رہتا ہے، مگر یہ جو گیپ ہوتا ہے، جیسے اب آج اٹھا کے دیکھ لیجئے آکٹوپس کو، کہ آکٹوپس کہاں سے کہاں آیا، تو اگر آپ اسٹاپ لاس میں نکلے ہوں اور آپ دوبارہ بھی آکٹوپس لینا چاہتے ہو تو آپ کے سامنے آسان ہے، اس کو آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ مال بیچ دیا تو پھر دوبارہ ملے گا نہیں، ایسا مت سوچیے۔ اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جب ہم نے 82,000 چھوا ہے اس وقت سے ہم آپ کو تھریٹن کر رہے ہیں مومنٹم کے حوالے سے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ مال تو بیچا ہوگا، کیونکہ میں ایک تسلسل کے ساتھ پروفٹ ٹیکنگ کی کالز دیتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ جو نیگیٹو ڈیولپمنٹس ادروائز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک الگ ویڈیو کی ہے، اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو وہ شاید ویڈیو تو میں نے وہ 10 اگست کو ریکارڈ کی تھی، مگر بس ہم نے پوسٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ تو ادر دین مارکیٹ تھی، تھوڑی سی اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے
نگیٹو ڈیولپمنٹس کا اس کے حوالے سے تھی، تو وہ شاید آج کل میں پوسٹ ہو جائے گی ہمارے چینل پہ، تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ہماری جو ویڈیوز، جو محنت ہم آپ کے لیے کرتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے، اس پر اپنا کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ چاہے اسٹاک ایکسچینج میں کام کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کریں، نیسڈیک ہو، PMEX ہو، فوریکس مارکیٹ ہو، جہاں بھی آپ کام کرتے ہوں، آپ کے لیے ہماری جو سروسز ہیں وہ دوران مارکیٹ اور بیفور مارکیٹ جاری رہتی ہیں، اور وہ ہم دیتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ مارکیٹ میں جب تھمنے لگتی ہے، مومنٹم ڈاؤن ہوتا ہے، تو ایسا موقع بہترین ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے موقع میں اپنی اسکلز کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ تو اگر آپ ایسی صورت میں کچھ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مطلع کیجیے، ہم آپ کے لیے اسپیشل پروگرامز بھی کریں گے آپ کی آسانی کے ساتھ، ویکنڈ پر جیسا آپ آسانی سمجھیں، تاکہ وہ بھی اس کو بھی کور کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔